الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله لكل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات سامعین کرام اور طلبہ عزیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان خطا کار ہے، دنیا کی رنگ برنگی اس کے سامنے ہے، ضرورتیں اس کے سامنے ہیں، خواہشات اس کے پاس ہیں، شہوتوں کا شکار ہے. یہ سارے چیزوں ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس سے گناہ اور جرم سرزد ہوتا ہی رہے گا. اس سے پاک تو سوائے نبی کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ عن الخطا ہیں. انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابہ کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو قیامت تک کے لیے ایسی جماعت کہ اس کی مثال پھر مل نہیں سکتی ہے. علاوہ اس کے جتنے بھی بندے ہیں ساروں سے گناہ ہونا، غلطی ہونا، جرم صادر ہونا یہ لازم ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: خیر الخطائین التوابون. وہ بہترین آدمی ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً گناہ کی فکر کرتا ہے. گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کے اندر ندامت اور پچھتاوا آ جاتا ہے. وہ بہترین آدمی ہے. اور گناہ کی ندامت کا اظہار کیسے کرے گا بندہ، اور گناہوں کی معافی تلافی کیسے کرے گا؟ استغفار کے ذریعے سے. استغفار کرنے والوں کے الگ الگ قسم ہے. ایک تو وہ بندے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں. ان سے اوپر وہ جماعت ہے جو گناہ ان سے ہوتا نہیں ہے، عبادتوں کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. وہ استغفار سے اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. اور انبیاء علیہم السلام کی وہ مبارک جماعت ہے جو اپنا خاص ایک ایک استغفار ہے ایک ایک نبی کا. وہ استغفار کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. جنت کے اونچے اونچے مقامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کیے ہوئے ہیں. انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو اگر دیکھیں گے تو باقاعدہ استغفار ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے استغفار کیا کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ ان کی مبارک دعا ہے. روئے زمین پر سب سے پہلا انسان، سب سے بڑھیا دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کی ہوئی دعا، سکھائی ہوئی دعا ہے. اور ان سے خطا کیا ہوئی ہے؟ وہ بھی اللہ کی مرضی سے خطا ان کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جنت میں فرمایا کہ جنت میں رہ جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا منشا یہ تھا کہ یہ دنیا میں جائیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے یہ فیصلہ فرشتوں کے درمیان سنایا کہ میں اس آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا بھیجنے والا ہوں. اب جنت جیسا مبارک ماحول کے بعد زمین کے کاٹے پراٹھے والے ماحول کی طرف اگر بھیجنا ہے تو انسان کا دل اٹھتا جاتا ہے. وہاں ناشکری بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ کیسا مقام تھا ہم سے چھین لیا گیا اور کیسی جگہ بھیجا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے
ایک درخت کی طرف جانے سے روک دیا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ درخت کے قریب چلے جائیں گے۔ جب درخت کے قریب چلے جائیں گے تو ان کے اندر شرمندگی اور ندامت پیدا ہو جائے گی کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ تب ان کو کہنا ہے کہ تم دونوں نیچے اترو، قال اہبطا، دونوں نیچے اترو، تم نے غلطی کی ہے۔ تو جنتی ماحول سے دنیا کے کاٹے پراٹھے ماحول میں اترے ہیں تو اتنی شرمندگی، اتنی ندامت کہ ربنا ظلمنا جیسا استغفار کرتے ہوئے روتے اتر رہے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ کہاں تھے اور کہاں پہنچے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کا منشا ہے۔ تو سیدنا آدم کا استغفار جو ہے ربنا ظلمنا ہے، اور ہر نبی کا استغفار الگ الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نبی جیسے معصوم، پاک، پوتر شخصیتوں سے بھی استغفار اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اس میں استغفار اگر آ جائیں تو بڑا مشہور واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نینوہ شہر میں نبی بن کر بھیجے گئے ہیں، اور نینوہ شہر آج عراق کے اندر موجود ہے۔ تو وہاں حضرت نبی بن کر آتے ہیں، اور 1,00,000 بنی اسرائیل وہاں دین چھوڑ کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسوں کے درمیان حضرت یونس علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ واقعہ طویل ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے نبی کو اپنا لقمہ بنا لیا، کیا اس نے غلط کام، لیکن یہ بھی مقدر تھا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ استغفار نہ کرتے، دعا نہ مانگتے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار نہ کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کوئی چیز کو جب نوالا بنا دیا جاتا ہے تو وہ گل سڑ کر ختم ہی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کا نوالا تر بنایا، لیکن مچھلی کے منہ میں داخل ہو کر پیٹ تک پہنچنے میں کسی قسم کا کوئی ضرب نہیں لگا، کوئی گھسیرا تک نہیں آیا۔ کام تو اس نے غلط کیا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دعا نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، انہیں قیامت تک یوں ہی پڑے رہنا چھوڑ دیتے، یوں ہی اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے، ان کا مقدر وہی بن جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ فرماتے ہیں وہ 3 اندھیریوں کے اندر سے اللہ کو انہوں نے پکارنا شروع کیا۔ یہ استغفار ہے۔ انسان غلطی ان کی یہ نہیں فکر تھی کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، غلطی کی طرف نگاہ ہے، کون سی غلطی ہوئی، کیا ہوئی وہ پتہ نہیں ہے، یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میری کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے ہے، مجھے شرمندگی کا اظہار کرنا ہے۔ ایک نبی پوری زندگی اس کی اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، رات بھی اللہ کے لیے، دن بھی اللہ کے لیے، گھریلو زندگی بھی اللہ کے لیے، باہر والی زندگی بھی، ضروریات بھی، سارے چیزیں اللہ کے لیے وقف ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن نبیوں کی شان ہے کہ وہ ہر ہمیشہ اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیسے دعا کی؟ فرمایا وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، 3 اندھیریوں کے اندر سے ہمارے مخصوص اور مبارک بندے یونس نے اللہ کو پکارا۔ کون سے اندھیریاں تھیں؟ سب سے پہلے بطن الحوت، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو پہنچے ہیں، یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کی اندھیری ہے۔ اور دوسری ظلمت اللیل، رات کا وقت ہے، جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے ہیں تو وقت رات کا ہے،
تو رات کی اندھیری ہو اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کی اندھیری ہو، کیا ہوگا؟ اور دوسری چیز ظلمت البحر، دریا کے اندر کی اندھیری، تین اندھیریوں کے اندر سے فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ میں مانتا ہوں کہ زیادتی مجھی سے ہوئی ہے، غلطی مجھی سے ہوئی ہے، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں اپنے خطا پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرتا ہوں، یا اللہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دیجیے، مجھ سے ہٹا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میرے بندے کی پکار کی دیر تھی، میں نے اس کی پکار کو فوراً سن لیا، قبول کر لیا، دعا کو میں نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، عرش ہل گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ان کی مصیبت سے ہم نے انہیں نجات عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے واقعے کے بعد اپنا قانون بیان کیا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے ہی قیامت تک ایمان والے بندے جب جب بھی دعائیں مانگیں گے، استغفار کریں گے، ہم ان کی سنتے رہیں گے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا من لزم الاستغفار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، استغفار اس کی زبان زد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تین فائدے ضرور ملتے رہیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان فرماتے رہیں گے۔ اب تنگی کیسی؟ جیسے صبح ایک کام کے لیے نکلے ہیں، پیپر ورک ہمارا بچا ہوا ہے، یا سمجھیے کہ ہم پاسپورٹ آفس گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ہم نے سارے چیزوں کو جوڑ کر پوری تیاری کے ساتھ پہنچے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد ایسے مشکلوں کا سامنا ہو رہا ہے کہ ساری ان کی جو بھی مانگ ہے اس کو پورا کرنے کے بعد بھی ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب بتائیے مشکل ہے کہ نہیں؟ اب اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ پیپر نیچے اوپر کر کے سارے چیزیں تو کرتے ہیں۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے استغفار کرو، پہلے اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ یہ مشکل مسئلہ ہے، آپ میری مدد فرما دیجئے، میرے گناہ کی وجہ سے یہ مشکل میرے اوپر آ پڑی ہے کہ ساری تیاری کے بعد بھی یہاں میں مشکل دیکھ رہا ہوں، مصیبت دیکھ رہا ہوں۔ فوراً اس وقت پہلا کام دعا میں مصروف، دوسرا کام دنیاوی حساب سے جو بھی چیزیں کرنا ہے وہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جھاڑو بھی کرنا ہوتا تھا، جھاڑو لگانا ہوتا تھا، تو آپ بسم اللہ سے شروع کرتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دعا ہے۔ ہر کام کے لیے بسم اللہ سے شروع کرنا، آغاز کرنا دعا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، اس سے آسان آپ کو میں مثال سمجھا رہا ہوں۔ ایک جگہ آپ جا رہے ہیں، بہت جلدی آپ کو پہنچنا ہے، ٹریفک جام ہو کے کھڑی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی مشکل۔ اب اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے، طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، ٹینشن بڑھتے چلے جاتا ہے۔ اس وقت دین ہمیں سکھا رہا ہے تسبیح اٹھاؤ، استغفار کرتے بیٹھ جاؤ۔ یقین کرو کہ میں استغفار شروع کیا ہوں، ایک تسبیح ہونے سے پہلے ٹریفک ہٹ جائے گی۔ جب ٹریفک کی بات آئی تو ایک بات، اللہ والوں کے لیے زمین ہر جگہ اللہ تعالیٰ مسخر کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے
مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ حضرت اس زمانے میں لندن تشریف لے گئے اور ٹرافک جام ہو گئی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ٹرافک ہلتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ وہ جو حکومتی گھوڑے ہوتے ہیں وہ چلتے چلتے رک گئے ہیں اور آگے بڑھنے وہ ہٹتے نہیں ہیں، مشکل ہو رہی ہے، سپاہیوں کو وہ گھوڑے لے کے جانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کام کرو، لوگوں سے کہو کہ میری گاڑی کو سامنے بھیجیں۔ اب لوگوں سے درخواست کی گئی کہ ایک اللہ والا آیا ہوا ہے اور گاڑی سامنے بھیجنے کی درخواست ہو رہی ہے، تو ادھر ادھر گاڑی کو ہٹایا گیا اور سامنے گئے تو ایسے لگا کہ وہ گھوڑے جو ہے سر نیچے کر کے سلامی پیش کر کے آگے بڑھ گئے۔ اللہ والے آتے ہیں تو ان کا انتظار جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے کہ ایک اللہ والا ٹریفک میں کھڑا ہوا ہے، چلو چلتے چلتے ان کو سلامی پیش کر کے چلے جائیں۔ گھوڑے تو ان کی عادت ہوتی ہے، سپاہی جو حکومتی گھوڑے ہوتے ہیں وہ سلامی پیش کرتے ہیں، باقاعدہ انہیں سکھایا جاتا ہے، تو وہ سلامی پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو جو بندہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، اللہ ہر مشکل کو استغفار، اور اس وقت بندہ یہ سوچے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے، یا اللہ میں اپنے خطاؤں پر معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور استغفار میں بیٹھ گیا مشکل حل ہو جاتی ہے۔ دوسری بشارت فرمائے گئی وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی خوف رہتا ہی ہے۔ ایک ہے معافات اور ایک ہے معاد۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پیچھے چھوٹ گئی ہیں، وہ چیزیں ہمیں ملی نہیں ہیں، یا کچھ بندے ہیں بڑے قابل بندے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سارے چیزوں کا غم انسان کو ہمیشہ کھاتے رہتا ہے کہ وہ چیز مجھ سے چھوٹ گئی، وہ فلاں مجھ سے جدا ہو گیا۔ یہ غم انسان کو کمزور کرتا ہے۔ دوسری چیز معاد، بعض چیزیں ہیں ان کا خوف سوار رہتا ہے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں لیکن پتہ نہیں، خوف ہے اس بات کا کہ میری جو پونجی ہے، میرا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، خوف لگا رہتا ہے۔ یا کسی حاکم کے پاس یا اپنے مالک کے پاس غلطی کرنے کے بعد سامنے جاتا ہے تو خوف لگا رہتا ہے۔ تو فرمایا گیا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، تمہارے غموں کا بھی علاج استغفار ہے، تمہارے خوف کا بھی علاج استغفار ہے۔ صرف کرنا یہ ہے کہ استغفار کرنا ہے، پھر اس کے فائدے دیکھنا ہے۔ تیسری سب سے بڑی چیز بتائی گئی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں رہے گا۔ تو استغفار کے ذریعے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرو، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے بارشیں رکی ہوئی ہیں، بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تیسری چیز وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ مال ہے، مال سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مال حد سے زیادہ برباد ہو رہا ہے، غیر غلط چیزوں میں ہماری مرضی، ہماری منشا کے بغیر مال لگ رہا ہے، اس کی تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ مال ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو فرمایا استغفار کو لازم پکڑو، مال کی جو برکت ہے وہ تم دیکھو گے۔ اور اولاد ہے، یا تو اولاد نہیں ہے، اس کا بڑا غم ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہے، تو ڈاکٹروں کے پاس علاج کرنے سے پہلے استغفار شروع کرو۔ یا اولاد ہے، اولاد بگڑی ہوئی ہے، تو اولاد کے لیے تربیت ہو یا جو بھی ہو، دنیاوی حساب سے لاکھ کوششیں شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے
اپنا اور اپنے رب کا رشتہ جوڑو، صحیح کرو، استغفار کرو۔ نبی کا فرمان ہے کہ یمددکم باموال وبنین، پھر فرمایا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے دائمی جو جنتیں ہیں، خوشگوار جنتیں ہیں، باغات ہیں، وہ تو دنیا میں بھی ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔ تو فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق تمہیں ملے گا کہ تمہیں وہم و گمان میں بھی نہیں رہے گا۔ میرا ایک تجربہ عجیب کہ ایک صاحب آئے اور فرمانے لگے روزی کے تعلق سے بڑی پریشانی ہے، تو یوں ہی میں نے کہہ دیا کہ بھائی روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرو۔ وہ مجلس بھی آتے تھے، تقریباً 1 سال سے کچھ بیماری یا لالت کی وجہ سے وہ آنا بند ہو گئے، قریب کے بستی میں رہتے ہیں، تو کچھ میگی ایسے چیزیں ہوتے نا، وہ ویسے چیزوں کی دکان تھی، تو میں نے کہا روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرو۔ 1 مہینے کے بعد آئے تو میں نے کہا استغفار چل رہا ہے، تو وہ مسکرا کے کہنے لگے روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور شام کو جب گنتا ہوں تو اللہ مجھے 1000 روپے روزانہ دے دیتے ہیں۔ جتنا استغفار ہوا اتنا اللہ روزی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر بڑھا لو استغفار کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور جب گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں تو بندے کا تعلق اللہ سے، مخلوق کا تعلق خالق سے مضبوط ہوتے چلے جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مانگتا ہے اللہ ادھر سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو لازم ہے استغفار، یا تو استغفر اللہ، یا رب اغفر لی وارحمنی، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ہر نماز کے بعد دعاؤں میں ربنا ظلمنا انفسنا، یہ سارے چیزوں کو مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین تیری رضا عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا عطا فرما۔ اے اللہ تیری محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لے، نیک کاموں کی ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو عبادات ہوتے ہیں ان میں دوام نصیب فرما، استقلال نصیب فرما، دین پر جینا و مرنا نصیب فرما۔ جب تک دنیا میں رہیں تیرے نام لیوا رہیں، جب آخری وقت ہو تو الہ العالمین صلحاء میں محشور فرما۔ اے اللہ جب آخری وقت ہو تو کلمے پر موت نصیب فرما، جب اٹھے تو صلحاء میں محشور فرما۔ اے اللہ ہم جنت کے سوالی ہیں، جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہماری حفاظت فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار، اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار تیری محبت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما، تیرے محبوب بندوں کی محبت نصیب فرما، ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن کے کرنے سے تیری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بے برکتی ہے برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو بندے الہ العالمین حج کے سفر میں ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین ان کی عبادتوں کو قبول فرما، انہیں صحت و عافیت سے مالا مال فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بندے حج سے واپس آئے ہیں الہ العالمین ان کی عبادتوں کے موافق انہیں الہ العالمین سالمین و غانمین فیصلہ فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین پروردگار، اے اللہ سفر میں جیسی نیکیاں تھے حضر میں بھی نیکیاں کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بندے عمرہ جا رہے ہیں اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو جانے کے ارادے رکھے ہوئے ہیں اے اللہ وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، اے اللہ غیب سے وسائل پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما،
جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، ہماری ساری دعائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا سید العالمین حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔